بچائی اس نے حیات میری، بنی اسی سے ہے بات میری، یہ راستہ میری نجات کا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم آخری کلمہ خدا کے پاک کلام مقدس لوکا کی انجیل میں سے سنیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 46 ورس 46 آیت پڑھوں گا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کلمے کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کلمے کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے پس منظر کو سیکھیں کہ آخر یہ کون سا واقعہ ہے جو رونما ہوا، اور یہ کیوں کر رونما ہوا۔ میرے عزیزو، یہودیوں نے مقدس سیموئیل کے دور میں خدا کو ریجیکٹ کیا کہ ہمیں یہ بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ بادشاہ چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے، جو ہمارے مسئلے سنے۔ سیموئیل نے یہ بات خداوند تک پہنچائی۔ مقدس سیموئیل کو خداوند نے فرمایا، سیموئیل، کیا میں اچھا بادشاہ نہیں؟ ان لوگوں نے کیوں انسان کو مانگا؟ کیا وہ جنگیں جو انہوں نے جیتی میری وجہ سے نہیں جیتی؟ کیا جب یہ بیابان میں رہے تو میں ان کے ساتھ نہ رہا؟ میرے عزیزوں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ خدا کو ریجیکٹ کیا، اپنا ذاتی تعلق خدا کے ساتھ ڈیولپ نہیں کیا، اس کی مہربانیوں کو نہیں سوچا، اس کی شفقت کو نہیں سوچا، اس کی سچائی پر دھیان نہیں دیا، اس کی وہ شفقت جو باپ کی طرح تھی کہ دوپہر کو بادل کی طرح ان کے سر پہ سایہ کرتا تھا، رات کو کیا تھا؟ آگ کے ستون کی مانند کہ میرے بچے کہیں ٹھوکر نہ کھائیں۔ جوتیاں پرانی ہوئی، ٹوٹی، کپڑے پرانے ہوئے، خراب ہوئے، پھٹے نہیں، لیکن پھر بھی اسے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس نے اپنا بیٹا بھیجا، جس کے بارے میں مقدس دانیال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن آدم کو بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ خداوند یسوع نے کہا، وہ ابن آدم میں ہوں۔ یہودیوں نے کہا یہ کفر رکھتا ہے۔ اس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ لوگوں نے ڈالیاں اس کے رستے میں بچھائیں، لوگوں نے اپنے کپڑے اس کے رستے میں بچھائے اور کہا ہوشانا، جس کا مطلب 12ویں صدی میں تھا، اے خدا ہمیں بچا لے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا یہ نجات دہندہ ہے، یہی بچا سکتا ہے، یہی وہ ہے جس کے اختیار میں عالم ارواح ہے، یہی وہ ہے جو موت کو فتح کرنے جا رہا ہے، یہی وہ ہے جو اس کتاب کو جو مہریں لگا کے بند کی گئی تھی، جو اس کو کھول سکتا ہے، یہی وہ ہے جو ہمیں مکمل نجات دے سکتا ہے۔ اور زندگی کا مالک یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میں پکڑوایا جاؤں گا۔ وہ اپنے شاگردوں کو بار بار بتاتا ہے، خبردار گھبرا نہ جانا، یہ وقت آنے والا ہے۔ وہ فسا کرتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے بدن کو، اپنے خون کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، یہ میرے وہ نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ دیکھو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرنا۔ اور یہودا اسکریوتی اس نوالے کو لیتا ہے اور نکال دیتا ہے
कुछ 12 बाब में लिखा है कि तुम बर्रा खरीदना और उस बर्रे का रेट लगाया जाता है, उसकी कीमत लगाई जाती है 30 सिक्के, और उसको खरीदते हैं मौत के लिए। पूरी दुनिया और पूरी उम्मत की कुर्बानी के लिए उस बर्रे को खरीदा जाता है। उसे धोखा दिया जाता है, उसे पता था ये मुझे धोखा देगा, लेकिन फिर भी उसको अपने साथ रखा, फिर भी उससे प्यार किया, उतना ही प्यार किया जितना वो सबसे करता था। उसने कोई फर्क नहीं किया, उसे पता था ये मुझे धोखा देगा। और सब लोग गतसमनी में गए, सब लोग गतसमनी में गए, दुआ कर रहे हैं। खुदावन एक पत्थर के टप्पे के ऊपर घुटने टेकते हैं और दुआ शुरू करते हैं, दुआ शुरू करते हैं, और उनका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर उस पत्थर पर गिरना शुरू हो गया। खुदावंद यीशु कहते हैं, ऐ अब्बा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। वो कौन सा प्याला था? क्या खुदा मौत से डरता था? वो तो आया इसीलिए था। वो कौन सा प्याला था? क्या वो दुख से डरता था? नहीं, उसने इस दुख सहने के लिए बदल लिया था। वो कौन सा प्याला था? वो प्याला था क्योंकि बाप उससे कुछ देर के लिए जुदा होने वाला था। और खुदावंद यीशु ने हर वक्त दावा किया, मैं और बाप एक हैं, बाप मुझ में रहता है, मैं बाप में रहता हूं, मैं वही काम करता हूं जो मेरे बाप ने किए, मैं वही कुछ करता हूं जो मेरे बाप ने कहा, मैं वही कुछ बयान करता हूं जो मैंने अपने बाप से सुना। मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो सारी सारी रात बाप से बात करता है, वो दिन रात बाप के नाम को जलाल देता है, वो बाप से बेहद प्यार करता है। बाप कहता है ये मेरा बरगजीदा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। वो बाप से इंतहाई प्यार करता है। वो कहता है बाप, वो जो लम्हा जो मेरी जिंदगी में आने वाला है, जिससे तू मुझसे नजरें फेर लेगा, मैं इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप, मैं चाहे सलीब पे हूँ लेकिन तेरी नजरें मुझ पर ही होनी चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु बयान करते हैं, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। हमने कब अपनी जिंदगी में कहा यीशु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मेरी अना कुछ नहीं है, तेरी मर्जी सबसे बढ़कर है। देख, मैं तो नकम्मा था, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई। खुदा, मेरे दिल के ख्यालात तुझसे बढ़कर नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, हर वो ऊंचा ख्याल जो खुदा के खिलाफ हमारे ज़हन में खड़ा होता है, हम उसे बांध के यीशु मसीह के ताबे कर। मेरे अजीजों, उसने कहा बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। शागिर्द आते हैं उसके पास, जब वो दुआ कर रहा, वो बार बार उन्हें उठाता है, जागो दुआ करो, लेकिन वो सो रहे। और फिर जब आखिरी बार आता तो कहता अब सोते रहो, अब वक्त अब पहुंचा है। और यहूदा इस्करियोती भीड़ को लिए हुए, रोमी सिपाहियों को लेते हुए, उसे पता था कि वो गतसमनी बाप में दुआ कर रहा है। वो सब चीजें जानता था। वो लाठियां लिए हुए, मिशालें लिए हुए जिंदा खुदा को पकड़ने आते हैं और कहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। और जब पहरेदार, वो गार्ड्स उसे पकड़ना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, तुम में से मसीह कौन है? उसने कहा, मैं हूं। और जैसे ही उसने बोला मैं हूं, क्योंकि ये लक़ब खुदा का है, जब वो मूसा के साथ जाहिर होते हैं उस झाड़ी में, उसने कहा, खुदावंद, जब मुझसे फरौन पूछेगा कि तुझे किसने भेजा तो मैं क्या कहूंगा? खुदावंद ने कहा,
موسیٰ فرعون کو بولنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، تو جیسے ہی مسیح یسوع نے اپنے لبوں سے فرمایا کہ میں ہوں، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا؟ سو گارڈ کدھر کی طرف، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف؟ کیونکہ وہ اس جملے کی برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ وہ خدا کو پکڑنے آئے تھے۔ لیکن وہ اسی لیے آیا تھا، وہ اسے پکڑ کے لے گئے، وہ اسے پکڑ کر لے گئے اور کس کے حوالہ کیا؟ سردار کاہن نے اسے کس کے حوالہ کیا؟ پلاطوس کے پاس لے گئے۔ پلاطوس کہتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا؟ یہودیوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہی کہتا ہے یا انہوں نے میرے حق میں کہا؟ اس نے کہا تو مجھے بادشاہ کہتا ہے، تو خود مجھے بادشاہ کہتا ہے۔ اس نے کہا میری بادشاہی دنیا کی نہیں، میں یہ دنیا فتح کرنے نہیں آیا، بلکہ میں ابلیس، گناہ اور موت کو فتح کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ تو سب کچھ پہلے ہی میرا ہے۔ ہاللیلویا۔ پلاطوس کہتا ہے کہ تو مجھ سے بولتا نہیں، تو میرے آگے جواب نہیں دیتا، دیکھ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں۔ اس نے باہر آ کے کہا کیا تمہارے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ اس نے کہا نہیں، بارابا کو چھوڑ دو، ایک قاتل کو چھوڑ دو، ایک خونی کو چھوڑ دو، لیکن زندگی کے بادشاہ کو لے جا، لے جا، مصلوب کر۔ سیموئل کے دور میں بھی خدا کو ریجیکٹ، اب بھی جب وہ بادشاہ بن کر انسان بن کر آیا تب بھی ریجیکٹ کر رہے، جب وہ نظر نہیں آتا تھا تب بھی اسے ریجیکٹ کیا، اب جب وہ سامنے آ گیا تو پھر بھی ریجیکٹ کر رہے، پھر بھی ریجیکٹ کر رہے۔ پلاطوس نے کہا تم اپنی شریعت کے موافق اس کا انصاف کرو۔ اس نے کہا نہیں، ہم یہودی ہیں، ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے اسے کوڑے لگوائے۔ کیا وہ بولا؟ اس کو ذلیل کیا گیا۔ کیا وہ بولا؟ اس کے منہ پر تھوکا گیا۔ کیا وہ بولا؟ اس کو تمانچے مارے گئے۔ کیا وہ بولا؟ ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں؟ پھر کس خدا کو مانتے ہیں؟ کس مسیح کی عبادت کر رہے ہیں آپ؟ اس کو رسوا کیا گیا، صلیب اس کے اوپر لاد دی گئی اور ساری دنیا کے گناہ اس کے کندھوں پر ڈال دیے، اور وہ اپنی صلیب اٹھا کر خاموشی سے چلتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے۔ پھر ایک بندے یوسف لیا گیا تاکہ اسے کھوپڑی کے پہاڑ تک پہنچائیں، کھوپڑی کے پہاڑ تک پہنچائیں، جس کا نام گلگتا ہے، کیونکہ جو جاتی جولیت ہے اس کی کھوپڑی سی پہاڑ پہ رکھی گئی تھی، اور اسی سے اس کا نام گلگتا کی پہاڑی ہے۔ اور خدا ان کو اس پہاڑی میں لے جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، اس کے پیروں کو چھیدا جاتا ہے۔ زبور 22 میں لکھا ہے میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، وہ میرے کپڑے بانٹتے ہیں، وہ میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں، وہ ساری پیشن گوئیاں اس کے حق میں پوری کی گئی۔ میرے عزیزو، ایک انتہائی کمزور آدمی جب اسے مسلوب
کیا جاتا ہے تو تحقیق کہتی ہے کہ وہ 13 گھنٹے سلیب پر گزارتا ہے، 13 گھنٹے سلیب پر گزارتا ہے۔ اور جو سخت جان لوگ ہیں وہ بہت سارے گھنٹے جو ہیں وہ سلیب پر گزارتے ہیں۔ لیکن جو اس پہ اوپر تکلیف تھی، جب گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے تو صبح 9 بجے اسے مصلوب کیا گیا۔ 9 سے 12 بجے تک اس نے اس ساری تکلیف کو برداشت کیا اور اس نے کہا میں پیاسا ہوں، بچو، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اور پت ملی ہوئی میں ایک زوفے کے ساتھ سے چسانے کی کوشش کی۔ پت ملی ہوئی میں کیا ہوتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس کے اوپر سرچ کی ہے کہ کیوں خداوند کو دی گئی؟ یہ پت ملی ہوئی میں جو ہے یہ سرکے اور مر جو تھی، جو خداوند جب پیدا ہوئے تو وہ لائے تھے نا، مر اور سرکے کو جب ملاتے ہیں تو پت ملی میں بن جاتی ہے، اور جب آپ بہت تکلیف میں اسے چوستے تو آپ کا درد نہیں ہوتا، آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس نے اپنی تکلیف کم کی؟ کیا اس نے اسے چوسا؟ کیا اس نے منہ کے ساتھ لگایا؟ نہیں، اس نے کہا میں اپنے لوگوں کے لیے اس پوری تکلیف کو برداشت کروں گا، اس کی لمٹ کہاں تک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ لمٹ اس محبت سے زیادہ ہے؟ کیا یہ درد اس محبت سے زیادہ ہے جو میں ان کے لیے برداشت کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، جو آنے والا جلال ہے اس تکلیف سے بہت بڑا ہے۔ اس نے آنے والے جلال پہ فوکس کیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے 12 سے 3 بجے تک پوری دوپہر اندھیرا چھا گیا۔ اب اندھیرا کیوں چھائے؟ کیونکہ ساری دنیا کے گناہ مسیح یسوع پر لاد دیے گئے تھے، اور خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ صلیب پر ہماری خاطر لعنتی بنا، کیونکہ ساری دنیا کی لعنت اس کے اوپر لاد دی گئی تھی۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے تھی۔ اب ساری دنیا کے گناہ اس برے پہ لاد دیے گئے، اور جب خدا، ہمارا خدا جو ہے، خدا باپ، وہ انتہائی پاک ہے، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لمحے کے لیے خداوند یسوع بدکار تھا، اس کا شمار بدکاروں میں ہوا، اور جیسے اس پہ گناہ رکھ دیے گئے۔ شام کا وقت قربانی کا وقت ہے، لکھا ہے کہ تم اس برہ کو کیا کرنا؟ شام کو ذبح کرنا۔ اب شام کا وقت قربانی کا وقت تھا، خداوند یسوع چلاؤ تھے، انہوں نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ وہ اس وجہ سے چلا اٹھے تھے کیونکہ وہ باپ کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ داؤد کہتا ہے اپنا چہرہ ہم پر چمکا، وہ باپ کے چہرے کی روشنی میں چلتے تھے۔ انہوں نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس نے کیا کیا؟ چلا کر اپنی جان دے دی۔ چلا کر کیا کیا؟ اپنی جان دی اور کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے جان دی، کیا ہوا؟ چٹانیں تڑک گئی۔ ہاللیلویا! چٹانیں تڑک گئی، قبریں کھل گئی، ہیکل کا پردہ جو سال میں ایک بار کھلتا تھا وہ پھٹ گیا، اور زلزلہ آیا، طوفان آیا، اور رومی جنہوں نے مصلوب کیا تھا کہتے ہیں یہ شخص واقعی خدا کا بیٹا
سب کی سلامتی ہو، سب کی سلامتی ہو۔ تو ماں میرے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے دیکھ لے، میری پسلی کو چیک کر لے، میں زندہ ہوں۔ دیکھ روح کی نہ ہڈی ہوتی ہے نہ بدن ہوتی ہے، لیکن میں بدن سمیت تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن اب تیری ایک ڈیوٹی ہے، اب تیری ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، تو بدیاب ہے موت میں، تو بدیاب ہے، کیونکہ زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب میں وہ تجھے دے رہا ہوں۔ جاؤ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، شاگرد بناؤ، باپ بیٹے روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ ہلیلویا۔ بیماروں کو ٹھیک کرو، بدبوؤں کو نکالو، اور جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچل دو۔ سانپ اور بچھو بدروہوں کو کہا گیا، سانپ اور بچھوؤں کو، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور کسی چیز سے تمہیں ضرر نہ پہنچے گا۔ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، یہ وہ کہانی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بادشاہ آیا، جس کی وجہ سے آج گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے موت کو، قبر کو، گناہ کو ختم کیا، ان کے اوپر غالب آیا۔ اسی لیے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ جب وہ جی اٹھا تو ہم اس کے ساتھ جی اٹھے، جب وہ مصلوب ہوا ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، جب وہ قبر میں رکھا گیا ہم اس کے ساتھ دفنائے گئے، اور جب وہ زندہ ہوا تو ہم اس کے ساتھ زندہ ہوئے۔ مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ زندگی میں اس کی کون سی چیز ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آتی ہے؟ اس کا سر ہے۔ یسوع ناصری ایک سر ہے ہمارے بدن کا، ہم اس کے فرد نظار ہیں۔ جب وہ قبر میں سے نکلا تو سب سے پہلے مسیح آیا، اس کے پیچھے ہم جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، کوئی ہاتھ ہے کوئی پاؤں ہے، کوئی ناک ہے کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی انتظامیہ ہے کوئی ایڈر ہے۔ جب سر پر آیا تو پورا بدن اس کے ساتھ باہر آیا، جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے۔ ہلیلویا۔ ہمارے لیے یہ دکھ کے دن نہیں، فتح یابی کے دن، کیونکہ ہمارے خدا نے فتح حاصل کی۔ دکھ کبھی مسیح نے کیا ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے خوش رہو۔ کیا کرو؟ خوش رہو۔ خوش رہو، خداوند میں خوش رہو، خوش رہو، ہر وقت خوش رہو۔ یہی وہ ساتوں کلمات ہیں جو خدا نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے پورے کیے تاکہ ہم زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی۔ اس نے کہا چور آتا ہے چوری کرنے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے، میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ، اور کون سی؟ کثرت کی۔ ایک گلاس میں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں لمیٹڈ تو بھرتا ہے، لیکن جب کثرت سے ڈالتے ہیں تو وہ گرنا شروع ہو جائے۔ اتنی زندگی تم پاؤ کہ تمہارے اندر سے فلو کرے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔